اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما نافعا اللهم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح۔ تو آج ہم آسان قرآنی زبان میں ایک اہم ٹاپک پہ کو دیکھیں گے، وہ ہے ابواب ثلاثی مجرد۔ تو ابواب جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ باب ان کی جمع ہے، ابواب۔ تو یہ باب ان کی جمع دروازہ، یا ہم ایک چیپٹر کے معنی میں اس کو لیتے ہیں۔ ثلاثی، ثالث، ثلاثتن کے معنی میں آپ دیکھ لیجیے، تو ثلاثی یا کے ساتھ آیا ہے، تو یہ نسبتی یا ہے، یعنی تین والے، اور مجرد مطلب آپ بنیاد کہہ سکتے ہو اس کا میننگ، یا یہ کہہ سکتے کہ یہ صرف کے میننگ میں یہاں دے سکتا ہے مجرد۔ تو یہ وہ ابواب ہے، ان ابواب میں ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں بہت سارے الفاظوں کو، یہ کہیے کہ افعال، یہ جو فعل والے الفاظ ہے، افعال جیسے کام کا کرنا یا کچھ اس کے ریلیٹڈ میننگ ہو، تو وہ افعال یہاں پہ ہم کیٹیگرائز، پورے جو افعال ہے ان کو کیٹیگرائز کرتے ہیں 6 بابوں میں، اور ان بابوں کا جو مادہ ہے جو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا ان میں 3 حروف ہے، یعنی وہ 3 حروف پہ صرف مشتمل ہے، جو کہتے ہیں ابواب ثلاثی مجرد۔ تو ہم یہ کہیں گے یہاں پہ ہم لوگ پورے افعال جو ہمارے پاس ہے، افعال یعنی فعل کی جمع، جیسے ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا، جیسے سجدہ ہو، کتب ہو، قتل ہو، ضرب، یہ افعال ان کا جو ہے ماضی اور مضارع کا کون سا پیٹرن، کیسے ہم ماضی کا گردان اس پہ چلائیں گے، کیسے ہم مضارع کی گردان اس پہ چلائیں گے، اس کے لیے جو لغت کے ایکسپرٹس ہیں، اور انہیں تمام افعال پہ غور و فکر کر کے وہ اس نتیجے پہنچے کہ یہ جو افعال ہے، افعال جو کہ جن کے مادے میں 3 حروف ہے، جیسے، اور وہ 3 حروف فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ، ان کو ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں 6 ابواب میں۔ تو وہ 6 ابواب کہلاتے ہیں ابواب ثلاثی مجرد۔ تو آج ہم انشاءاللہ انہی کو دیکھیں گے، ابواب ثلاثی مجرد، ابواب ثلاثی مجرد۔ تو اس میں جو پہلا ہے، جسے ہم نے لاسٹ کلاس میں بولا تھا کہ جو فعل ہے وہ 3 طریقے کے ڈائز، اس میں ایک تو ہے فعولا، عین کلمے پہ پیش، فعولا۔ دوسرا ہم نے پڑھا تھا فعل، عین کلمے پہ، یعنی یہ 3 حروف والے افعال ہیں، ان کے اوزان ہم نے اس طرح کے پڑھے تھے لاسٹ کلاس میں، یا تو فعل وزن پہ آئے گا ماضی میں، یا فعولا پہ یا آئے گا فعل کے وزن پہ، فعیلا۔ یہاں ہم اس کو لکھ لیتے ہیں، فعیلا، عین پہلے پیش، پھر زیر والا اور پھر زبر والا، فعلا والے وزن پہ۔ تو یہ 3 افعال ہم نے کہا تھا کہ افعال جو ماضی میں، تو سارے اسی کیٹیگری میں جو افعال ہو جاتے ہیں۔ اب اس باب میں ہم انہی سے ڈرائیو کریں گے 6 ابواب، اور ہم پتہ کریں گے ان کا ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ کیا ہے۔ تو پہلا جو ہے، اس سے ہم ڈرائیو کر لیتے ہیں کروما۔ یہاں امپورٹنس یہ ہے کہ عین کلمے پہ پیش ہونا چاہیے، جیسے فعولا سے کروما، تو کروما سے ہم مضارع بنا لیتے ہیں یکرمو، یعنی اس پیٹرن پہ اگر آپ کے پاس کوئی فعل ہے 3، جس کے مادے میں 3 حروف ہو، تو اس میں عین کلمے پہ زبر ہے، فا کلمے پہ زبر ہے، عین کلمے پہ پیش ہے، اور لام کلمے پہ زبر ہے، تو اس کا مضارع بنے گا یکرمو، یکرمو۔ اور یہاں آپ نے آسانی کے لیے جو ہے اس کا ہم امر بھی ابھی رکھ لیتے ہیں۔ تو پہلے یہ ہو گیا آپ کا جو ہم نے وزن دیکھا تھا،
تو اس وزن پہ ہمارا ماضی جو بنے گا یہ ہو گیا آپ کا ماضی معروف. اس کو معروف کیوں بولتے ہیں وہ انشاءاللہ دیکھیں گے آگے. یہ ہو گیا آپ کا مضارع معروف. تو اسے ایک ہی جو ہے ایک ہی فارم ماضی کا پہلا سیگے کی ایک ہی فارم ڈرائیو ہوتی ہے اس فعولہ سے. اور اس میں قرآن پاک میں بہت کم الفاظ استعمال ہوئے ہیں. ہم نے ان الفاظوں کو لاسٹ والے پچھلے والے لیکچر میں جس میں ہم نے مادہ اور وزن ڈسکس کیا تھا اور فریکوینٹلی یوزڈ وربس کے نام سے ہمارا جو موجود ہے لیکچر پچھلا کلاس میں، تو ہم نے اس میں وہ فعل جمع کیا. تو اس میں کروما یکرمو. اب آتے ہیں دوسرے والے پہ. فعیلہ پہ ہمارے پاس دو پاسبلٹیز بنتی ہے ماضی میں. ایک سمیع یسمع، سمیع یاد رہے کہ ہمیں یہ سنی کے میننگ میں استعمال، یہ اکرام یا عزت کے میننگ میں سمیع عین کلمے پہ زیر. تو سمیع سے بنے گا مضارع یسمع. یسمع. اس طرح سے اور ایک اس پہ آتا ہے وہ ہوتا ہے حسیبہ. حسیبہ یہ دیکھیے یہاں پہ بھی عین کلمے میں پیٹرن سیم عین کلمے پہ زیر. حسیبہ یحسب. یحسب گمان کرنا. تو یہ ماضی میں آئے گا ماضی معروف. اب یہاں دیکھیے فرق یہاں یہ پڑتا ہے کہ یہاں جو مضارع میں جو عین کلمہ اس پہ زبر ہے اور مضارع میں جو عین کلمہ ہے یہ جو سین یہاں پہ مضارع میں عین کلمہ اس پہ زیر ہے. یہاں زبر یہاں زیر یہاں سیم. تو اس لیے دو باب اس میں یہ والے وزن کے افعال کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ہو گیا دو. اس کے آتے ہیں تیسرے والے جس پہ عین کلمہ پہ زبر اور ان پہ بھی جو ہے فتح. تو ان کو جو ہے تین کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. فتح یہ ہو گیا آپ کی ماضی میں. اس میں عین کلمے پہ زبر تینوں پہ زبر. فتح یفتح. فتح یفتح. اور دوسرا بنے گا یہ ہو گیا آپ کا فتح یفتح. تو آپ کا ہو گیا سمیع. سمیع تو آ گیا اس کا. تو اس میں آپ لے سکتے ہو نصرہ لیتے ہیں اس میں باب نصر ینصر. نصر سے ینصر. اور تیسرا جو ہے ضرب یضرب. ضرب یضرب. تو اس طرح کا جو ہمارے پاس فعل کا کوئی بھی ورڈ ہوگا تو اس میں فا کلمے پہ بھی زبر، عین پہ بھی زبر، لام پہ زبر. تو اس کو ہم تین باب اس میں وہ جو افعالوں کو تین باب اس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ان کی جو یہ ماضی والا جو فارم ہوگا ماضی معروف کا پہلا صیغہ سیم ہوگا. لیکن یہاں پہ دیکھیے اس میں فرق ہے. یہاں عین کلمے تا میں زبر ہے یعنی فتح. یہاں عین کلمہ ہمارے سواد ہے اس میں پیش ہے اور یہاں عین کلمہ زیر ہے. تو اسی طرح سے یہ ٹوٹل ملا کے بنتے ہیں آپ کے 6 ابواب. یہ دیکھیے ابواب ثلاثی مجرد. اس میں پہلا والا آپ دیکھ لیجیے کرما یکرمو. اس میں یکرمو تھوڑا تو فعیلہ کے وزن پہ عین کلمہ زیر میں دو بنتے ہیں سمیع یسمع، حسب یحسب. اور عین کلمہ زبر پہ فتح یفتح، نصر ینصر، ضرب یضرب. تو اب ان کے نام دیے گئے ہیں ان کو. جیسے یہ کرما ہے جو پہلا جو اس کا جو پہلا الفابٹ ہے تو اس کو پہلا جو اس کا الفابٹ ہے جیسے اس میں کاف ہے تو اس کو نام دیا گیا ہے ماضی میں باب کاف. تو باب کاف جب بھی ڈکشنری ملے گا مطلب وہ جو لفظ ہے اس میں یہ اس طرح کا ماضی بنے گا اور اس طرح کا مضارع بنے گا. باب کاف کرم یکرم. آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، ایسے بھی لکھ سکتے اس کو کاٹ کر کے.
سمع یسمعو کو اب this is باب سین. حسب یحسب سے اس کو باب ہا دے سکتے ہو. فتح یفتح سے اب باب فا دے سکتے ہو. نصر ینصر سے اب باب نون پہ دیکھ سکتے کہ نون ہے آگے اس کی، اس پہ فا، اس پہ ضاد. تو اس نام سے اگر آپ کو ڈکشنری میں کوئی بھی جو ہے مصدر دیکھنا ہے تو وہ جو مصدر ہے، کیونکہ یہ سارے ورڈز مصدر کو ہم نے ڈیفائن کی کہ سارے ورڈ مصدر سے ہی نکلتے ہیں، آرجن پوائنٹ. تو کام کی میننگ میں اگر کوئی مصدر ہوگا فار ایگزامپل سمیع والا، تو اس میں وہاں جو مصدر جو ہے سمیعن پہ وہاں پہ لکھا ہوگا سین آگے. اس کا مطلب ہے اس کا ماضی جو ہے، ماضی کا پہلا صیغہ وہ سمیع ہوگا، اور ساتھ میں اس کا جو ہے مضارع کا پہلا صیغہ یسمع ہوگا، یسمعو. تو سمیع جب پتہ چلے گا تو ہم سمیع کی گردان اس پہ چلا لیں گے، اور یسمعو جب ہمیں پتہ چلے گا تو یسمعو کی گردان. تو اس طرح سے ہم جو ہے قرآن پاک میں جو اتنے بھی الفاظ ماضی یا مضارع کے ہوں گے ہم ان کے معنی جو ہے نکال سکتے ہیں. تو اس کا ہمیں یہ فائدہ. اب اس کا اور ایک میننگ دیا ہے لغت کے ماہرین نے. بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس میں عین کلمے پہ پیش ہے تو اس میں آگے ایسا لکھا ہوگا، یعنی باب، اس کا مطلب ہو کہ یا باغ، باب کرمو یا کرمو. ان دونوں میں عین کلمے پہ جو ہے زیر ہے تو ان دونوں کو جو ہے ایسے بھی پہچانا جا سکتا ہے ڈکشنری میں. اسی طریقے سے ان تینوں میں عین کلمے میں زبر ہے تو اس کو ہم ڈکشنری میں لغت میں ایسے بھی پہچان سکتے ہیں. تو یہ ہو گیا ہمارا جو ہے ابواب ثلاثی مجرد. اب اس کا جو ایڈوانٹیج میں نے کہا، اس کا ہمارا ایڈوانٹیج کیا ہے کہ اگر کہ جیسے ہمیں کوئی بھی لفظ آ جاتا ہے، اس کا میننگ قرآن پاک میں ہمیں پتہ نہیں، تو ہم اس کو عین کلمہ دیکھیں گے. ٹھیک، تو عین کلمہ جیسے مان لو ہمارے پاس ہوگا یکفرون، یکفرون، مثال ایک لیتے ہیں. اب یہ ورڈ ہے قرآن پاک میں، ہمیں اس کا میننگ نہیں پتا، تو ہم کیا کر لیتے ہیں، یہ جو اس میں آپ دیکھیے یہ کفرہ، اس کا جو مادہ کفرہ ہے، آپ یہ جو فا کلمہ ہے اس پہ پیش ہے، یک، یہ ہو گیا آپ کا یک، فا پہ پیش ہے. تو اس کا مطلب عین کلمہ کا فا را عین کلمے پہ پیش ہے. اس کا مطلب یہ ورڈ جو ہے عین کلمہ پیش، تو یہ جو ہے اس باب سے بلانگ کرتا ہے، کرم یکرم. تو اگر آپ کا یکفرو یہاں بن گیا تو یکفرو، یکفرانی، یکفرون، تو اس کا مطلب ہے اس کا جو ہے یہ غائب کا صیغہ ہے، جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ یکفرون یعنی ان سب نے کفر، وہ سب کفر کرتے ہیں یا کریں گے، یا وہ سب انکار کرتے ہیں یا کریں گے. تو اس طرح سے ہم آرام سے پہچان سکتے ہیں کہ کس باب سے ہے. اور اگر ہمیں ماضی ہمیں پتہ چلتا ہے تو ماضی ہم مضارع آرام سے بنا سکتے ہیں. اگر مضارع باب کا ہمیں پتہ چلتا ہے ہم اس کا ماضی آرام سے ڈھونڈ سکتے ہیں، اور ماضی کی کوئی بھی گردان میں کوئی بھی فارم ہم نکال سکتے ہیں. تو یہ باب میں ایڈوانٹیج ہے ہمارا. تو ہم یہی کہیں گے کہ اس کا جو ایڈوانٹیج ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے کسی بھی فعل کی ماضی اور مضارع کی فارم کو ہم آرام سے ٹریس کر سکتے ہیں، یا ہم جو ہے ڈکشنری سے بھی آرام سے ٹریس کر سکتے ہیں مصدر سے اس کی ماضی اور مضارع والی فارم کون سے بنے گی، اگر ہمارے جو ہے مائنڈ میں یہ ہوگا کہ یہ کوئی کس باب سے تعلق رکھتا ہے. اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ عین کلمے کو یاد رکھیے، اور عین کلمہ اگر زبر ہے تو یہ تینوں میں سے ایک ہو سکتا ہے. اب عین کلمے پہ زبر ہے تو اس کا مطلب ماضی سب کا سیم ہوگا، ماضی کی گردان. لیکن مضارع میں تھوڑا سا آپ کو دیکھنا پڑے گا، وہ ان کی مدد سے لغت کی مدد سے پہچان سکتے ہیں. اس لیے عین کلمے میں اگر آپ کی زیر ہے وہاں پہ تو یا تو سمیع ہو سکتا ہے یا حسیبہ ہو سکتا ہے اس باب سے، اور اس میں یا تو یسمع بنے گا یا یحسب بنے گا. اور اس طرح سے اگر عین کلمہ پیش ہے تو اسٹریٹ فارورڈ کرم یا کرم، اور اس میں قرآن پاک میں بہت کم الفاظ ہیں. ہم نے ان کے اوزان پہ جو الفاظ پچھلے کلاس میں جمع کر کے ریکارڈ کیے تو ان کو دیکھ لیجیے انشاءاللہ. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.